خطیب پاکستان، واضح خوش الحال، محبوب عوام، محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ دا پیارا مہمان آ رہا ہے، رحمتہ تے برکتہ سمیٹن والا مہمان آ رہا ہے، جہنم تو آزاد کرن والا آ رہا ہے، قیامت والے دن جنت پہنچان والا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قدر کرو رب دے مہمان دی تے قدر کرو سونے رب دے قرآن۔ انہاں دو عظیم نعمتاں دی قدر کرنا تیرا کام ہے۔ اے سفارشی ہو جان گے رب دی عدالت میں۔ نہ رب نے سفارش رمضان دی موڑنی ہے تے نہ رب نے سفارش قرآن دی موڑنی۔ قرآن بھی خیر خواہ، رمضان بھی خیر۔ جتھے ماں کم نہیں آئے گی، باپ کم نہیں آئے گا، اتھے دو کم آن گے، رمضان بھی کم آئے گا، قرآن بھی کم آئے گا۔ میرے پیارے دوستو، روزہ رکھنا ہے، روزے دے حق ادا کرنے۔ ویسے تے بڑے بڑے روزے دار قیامت دن آن گے، لیکن انہاں دا داخلہ جہنم نو ہوئے گا۔ روزہ جویں چند ہے، رمضان دا جو تقاضا ہے پورا کرو۔ او کی ہے کہ دل دے اندر تقوی بٹھا لو۔ ہن تقوی کی ہے؟ سانو دا تقوی دا ترجمہ ہی نہیں ہن تک آیا۔ ترجمہ میں سمجھا دینا۔ نہ چھوٹا کرو گناہ، نہ بڑا کرو گناہ، نہ بھول کے کرو، نہ جان کے کرو، نہ لوک کے کرو، نہ ظاہری کرو، نہ رات نو کرو، نہ دن نو کرو۔ سارے گناہ کنڈم کر دو اور ہر نیکی اپنا لو۔ یہی رمضان کا تقاضا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، روزے دی شان بڑی ہے، قرآن دی بھی شان بڑی ہے۔ کیا شان ہے قرآن دا؟ اگر میں دوڑے کو سوال کر لما کہ ایسا بھی کتاباں تو بڑی کتاب کیوں ہے، آپ کو جواب آتا ہے؟ جیکٹ یوگر دا بڑی پائی کھلا جی میں کل پر نیڑے۔ پیارے بھائیو، سب تو بڑی کتاب قرآن کیوں ہے؟ قرآن دا نام ہے کتاب اللہ۔ اے مولویاں دی کتاب نہیں، اے کاریاں دی کتاب نہیں، اے علامیاں دی کتاب نہیں، کتاب اللہ۔ اے اللہ دی کتاب جی میں رب دی ذات بڑی ہے، رب دی کتاب بھی بڑی۔ اس واسطے ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب قرآن ہے۔ ایک اور بھی اے بڑی کتاب کیوں ہے؟ قرآن دا دعا نام ہے کلام اللہ۔ اے بندیاں دا کلام نہیں، اے سنیاں وہابیاں دا کلام نہیں، اے چودھریاں دا تے غریباں دا کلام نہیں، کلام اللہ۔ اے اللہ دا کلام ہے۔ جی میں رب وڈا، اے میں رب دا کلام بھی۔ تیسری بات، قرآن ساریاں کتاباں چو بڑی کتاب کیوں؟ اس کیوں نو سمجھانا چاہنا کہ کوئی کتاب اتری ابراہیم تے، کوئی کتاب اتری سلیمان تے، کوئی کتاب اتری موسیٰ نبی تے، کوئی کتاب اتری عیسیٰ نبی تے، کوئی کتاب اتری داؤد نبی تے، قرآن اتریا محمد پاک نبی تھے۔ تو سب تو بڑا نبی کون ہے؟ بولو تو صحیح دوں گے ہو۔ اور سب تو بڑا نبی کون کوئی پتا ہے؟ سندھ دے علاقے دے اندر کسے پوچھیا ساڈے نبی دا نا کی آندا قائد اعظم، تے میں دا تواڈے تے بھی شک پیا کھڑا ہے بھی تھانوں وڈے نبی دا پتہ کوئی نہیں۔ اور سب تو بڑا نبی کون ہے؟ محمد۔ آئے میں ذرا اس نبی دی شان تے شعر ہی پڑھ دیا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پاک
سبحان اللہ ذرا بولو دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ پڑھ لو ایڈا اچھی پڑھو جیڈا اچھا توڑا نبی ہے میری آواز تے غالب ہو جاؤ سمجھ نہیں آ رہی اجے تے 12 بجے ہی نہیں اپنے شہد پڑے وجہ کھڑے ایج لگتا جی میں بکھے ہو اللہ تو نو رجا کے کھوائے گا ذرا بول پو سبحان اللہ دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا ساڑھے ور گئے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ایک میرے بعد مولوی آنا ہے وہ سونا بھی بڑا ہے ان کا کپڑا بھی سونا ہے ان کا منہ بھی سونا ہے ان کا نام بھی سونا ہے احمد حسن ان کا نام ہے احمد بھی سونا حسن بھی سونا ان کا منہ بھی سونا ان کی داڑھی بھی سونی ان کی آواز بھی سونی تو میں نے لگتا آیا کوئی نہیں زیارت سونے دی کر لو تو سن کوڑے آنو لو سبحان اللہ تو پڑھ لو یار بڑے بیٹھے ایڈی سونی ذات آ گئی ہے انو ویر دے رہو میں نو سن دے رہو دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا ساڑھے ور گئے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نہ کرنی جدو کل نبیان نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو کل نبیان نے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اچھے سب نبیان میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا چک چک کے ادیاں لو کی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا جدو سوڑے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیاراں دے ڈیرا لا لینا ساڈا نبی بھی سونا تے ساڈی کتاب بھی سونی ہے جویں سارے نبیاں دے وچوں اچا نبی محمد پاک ہے اندے تے نازل ہون والی کتاب بھی ساریاں کتاباں تو اچھی ہے پیارے بھائیو قرآن کی کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن بھیجن والا اللہ ہے اللہ دی ذات بھی لا ریب ہے قرآن لے کے آیا روح الامین فرشتیاں جو لا ریب ہے او جس ذات تے قرآن آیا ہے او ذات میرے سونے محمد دی ہے او سارے نبیوں جو لا ریب ہے جس امت قرآن آیا ہے او ساری امتیں جو امت بھی لا ریب ہے جنہ شہر قرآن آیا ہے او شہر بھی لا ریب نے او جنہ دے سینے دے اندر قرآن حفظ ہو گیا او سینے بھی ساری دنیا جو لا ریب نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا میں تانوں ساری دنیا جو بہترین سونے بندے شان والے نہ بیان کرا. صحابہ کہنے لگے جی بیان کرو. پیارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ساری دنیا جو دو جماعت شان والیاں نے قرآن پڑھان والے تے قرآن پڑھن والے. قیامت دا دن آئے گا بڑا خوفناک دن ہے. 50,000 سال دا دن ہے. پانی کوئی نہیں, ٹوول کوئی نہیں, نلکے کوئی نہیں, چشمے کوئی نہیں. آج تے ماں پیو بھی کم آیا کوئی نہیں. نوواں تے سساں ایک دوویں نو پیڑے جویں دیاں جویں کانی ماں جو گتاوے الویں دی ترٹھی ہوئی. او نہ اودو کم کدوں ہونا ہے. پیارے بھائیو ہر کوئی ایک دوویں نو چھوڑ گیا ہے. اللہ اکبر. آج کئی کروڑ میل سورج کھڑا ہے. ایک قیامت والے دن ایک میل تے آ جائے گا. کنی گرمی وسائے گا. اے زمین ٹھنڈی ہے, اے زمین مٹی والی ہے. او جڑا قیامت والا دن میدان محشر دے اندر زمین ملے گی او مٹی والی نہیں, او دا تانبے دی زمین ہے تے آگے تو بھی زیادہ گرم ہو جائے گی. پیارے بھائیو اے ہر پاسے شرناٹا چھایا ہوئے گا. آج نبی بھی آنکھیں لگ جان گے رب نفسی. اللہ ساڈا خیال کری, ساڑی امت دے بارے جویں تیری مرضی. نبی بھی کہندے جا رہے ہیں بلکہ جڑے ڈبے پیان پسینے دے اندر او پسینہ ہی نہیں ہونا, اس پسینے میں کرنٹ. لوگ کہنے لگ جان گے اللہ ایس پسینے نالوں تے جہنم دی آگ ہی بہتر ہے. کتنا خوفناک او قیامت دا دن آئے گا. پیارے بھائیو اس دن کامیاب کون ہون گے. بس یہ گل کر کے میں بات ختم کرنا چاہنا. پیارے بھائیو ایک نوجوان خوبصورت شکل میں کھڑا ہو جائے, آکھے گا اللہ جی. اللہ فرمائے گا جیو میرا قرآن. اور قرآن کھڑا ہوئے گا. بندے سمجھیں گے شاید کوئی نوجوان کھڑا ہے. اور قرآن نو رب شکل دے گا تو کھڑا ہو کے گلہ کرے گا. تسی آکھو گے قرآن دے ایک کتاب ہے, اے گلہ کیویں کرے گی. ہائے رب گلہ کروا سکتا ہے جے سبحان اللہ تسی ملتانو واپس لے آؤ چیچا وطنی دے وچ تے ہونے پڑھو تے میں دسنا اللہ بلاوڑ تے آوے تے پتھرانو بھی بلاؤ. ابو جال دے ہاتھ جے پتھر ہان کے کوئی نہیں تے آدھا اے نبی جی آئے میرے ہاتھ دے کنکر دسو. آدھا میری موٹھے دے کی ہے. میرا نبی آدھا ہے میں دسا یا وہ خود ہی بول کے دس. آدھا ہے تو کیا بات ہے, اگر وہ شاہ بول پوے انہوں پتہ سی نہ کسوں بولنا ہے. او ہاتھ ابو جال دائے او نہ پتھرہ دے اتے اطاعت مصطفیٰ دیئے حکم اللہ پاک دائے. کوئی سمجھ نہیں آئی.
سبحان اللہ کی دے کڈو کڈو کالا نہ کڈو تو جو چاہی دیئے ہر شے اطاعت کر دیئے سونے مصطفیٰ دی ہر شے تے حکم اللہ دا قائم ہے نہیں حکم منیا تے بندیا نہیں منیا نہیں اطاعت کیتی تے بندیا نہیں کیتی تسی آکھو گے کوئی اور مثال نہیں پیارے ہو سونے نبی نے اشارہ کیتا چن نو تے چن دو ٹکڑے ہو کے زمین تے کوئی نہیں آیا یا آیا اطاعت ہوئی ہے کہ نہیں چن تے حکم کندا چل رہا ہے پیارے بھائیو پتھر بھی بول کے آکھے گا حجر اسود آکھے گا اللہ جی اینا بندیاں نو جنت دے دے حجر اسود نو رب اکھاں دے گا عقل دے گا بندیاں نو سیانے گا زبان دے گا بندیاں طرح بولے گا پیارے ہو جے پتھر بلا سکتا ہے رب رحمان تے ہور شیاں بلانا انہوں اوکھی ہے اللہ اکبر قرآن بول کے آکھے گا اللہ جی اے روزانہ میری تلاوت کر دے آن اے سارا دن دکانہ تے بھی بند دے آن سارا دن پٹھے بھی وٹ دے آن سارا دن حل چلان دے آن سارا دن ذمہ دارہ کر دے آن سارا دن کام بھی کر دے آن تھکاوٹ بھی ہے اللہ تیرے قرآن دی تلاوت بھی ہے قرآن کہندہ ہے اللہ انہا میریاں قدرہ بڑیاں کیزیاں تیری کتاب سمجھ آج اللہ میں تا کھڑا ہویا اجے جنتی جنت تے نہیں گئے تے جنتی جنت جاون تو پہلے انہاں نو جنتی لباس دے دے قرآن سفارش کیتی ہے رب رحمان فرشتیاں نو دوڑا کے او پوشاکا منگوا کے قرآن والے نو میدان معاشر میں قرآن دی سفارش نال انہاں نو جنت جاون تو پہلے جنتی لباس پہنایا جائے یہ کون لوگ ہوں گے جڑے روزانہ پڑھیں میں نہ وعدہ کرو آج تو بعد روزانہ قرآن پڑھو اجات کھڑے کرو اللہ وعدے نہ کر لے ہونے انہوں نے پڑھا دی توفیق دے قرآن پھر کھڑا ہو گیا اللہ دا ہون کی آنا ہے اللہ جڑے عزت تاج موتیاں دے اڑ کے جنتا ج رکھی بیٹھے اللہ میرے کہنے ہونے منگوا لے آمد حسن دے سر تے پہنا دے انہیں ساری عمر قرآن پڑھے قرآن سفارش کرے گا عمر فاروق بھائی نے ساری عمر قرآن پڑھایا بھی ہے دے پڑھایا بھی ہے اللہ ان دے سر تے آج تاج رکھ دے جنت جاویں تو پہلے پہلے دنیا حیران ہوندی ہوئے گی او آخدن یارے کون ہے بندہ کہے گا اے پیارے اے قرآن ہے قرآن شفیق بھی ہے قرآن خیر خواہ بھی ہے قرآن ہدایت بھی ہے قرآن قیامت دل دا وکیل بھی ہے سبحان اللہ قرآن نہ جڑ جاؤ قرآن بڑے فائدے کرے پیارے بھائیو دوبارہ کھڑے ہو کے انہاں بندیاں دے سر دے تاج پہنائے گا تیسری واری مڑ کھڑا ہو جائے اللہ دا قرآن ہونے کی چاہنا ہے آئے پتہ نہیں کتنے جاؤ چھوڑ اے نہیں رکھنا جنہیں ٹرنا ہے انہوں نے ٹرنا ہی ہے مولوی کھانڈ ملا کے تقریر کر جنا لگے کھانڈ بھی ایڈی مٹھی نہیں جیڈی مٹھی میری تقریر ہے یہ نا لیکن پھر بندہ بات ٹرے بندے رکھو نہیں روک سکتے اللہ اکبر پیارے بھائیو تیسری واری قرآن پھر کھڑا ہو گیا ہے
ہون کی چاہنا ہے اللہ تیرے بندیاں نے میریاں قدرہ دیا حدہ کر چھڑیاں نے اللہ ایک باری تیسری گل بھی من لے اپنے کلام دی تیسری باری کی بنوائے گا تیسری باری قرآن دے اللہ جنت جدو لوگ چلے گئے موڑتا تو راضی ہو ہی جانا ہے اللہ جنت جاون تو پہلے قرآن والے آتے راضی ہون دا اعلان کر دے اللہ کہے گا رضی اللہ او قرآن والو تواڈا رب جنت داخل کرن تو پہلے ہی تواڈے تے راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر ذرا تو جو کرے پیارے بھائیو ہونے کا گل جاندی جاندی واری ہور سن لو او کی ہے قرآن جمع کیویں کیتا گیا ہے او گل سنا کے پھر مینوں گل اللہ کرے چیتے اور کوئی نہ آوے پھر میں کراں گا نہیں وعدہ ہے تسی آکھو گے وعدہ تا تیرا اے بھی آ تین گلاں تو بعد میں گل کوئی نہیں کرنی تے مینوں صدایا کس واسطے جے گلاں ہی نہیں کرنیاں پیارے ہو اے وکھری گل ہے کہ ایسے 12 بجے پر 12 بجن تو بعد تقریر دا بھی موڈ خراب ہوندا ہے سنن والیاں دا بھی خراب ہوندا ہے لیکن سنو پیارے ہو قرآن نو کیویں جمع کیتا گیا ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی دے اندر کون کون ہے میں نہ گن سا تو سبحان اللہ گنی پڑھو نہ پڑھو کہ نہیں پڑھو ایک باری بڑھ اچھی ایک باری بڑھ پڑھو او سونے منہ والیا رانیا تم ہی پڑھ لا منہ کیڑا سونے ہی پڑھدا نہیں ہے تو جو کریا تو جو پیارے ہو سبحان اللہ پڑھ دے جانا ہے قرآن دی کمیٹی بنی تو کیڑے اچھے بنے پہلا بندہ ابو بکر ہے دوسرا سونا عمر تیسرا عثمان چوتھا حیدر پنجواں زید بن ثابت لیکن اس کمیٹی دا امیر صدیق نہیں عمر نہیں عثمان نہیں علی نہیں زید بن ثابت بنایا کیا ہے انہا چارہ نے تے کیوں بنایا کیونکہ زید بن ثابت قرآن دا کاری ہے تے کاتب وحی ہے تے کئی بار نبی پاک دے نال قرآن دا دور کر چکے ہیں کدی نبی قرآن سناندا ہے زید بن ثابت نو تے کدی نبی دا قرآن سناندا ہے زید بن ثابت گلاں تے میں کرنیاں کافی پر تسی میں نہ ٹردے شردے کوئی نہیں سبحان اللہ دیو جی سبحان اللہ اے میں نا بس لولی لگڑی جی سبحان اللہ اس واسطے میں آخری گل مکا دینا تے کمیٹی دے وچ قانون کی بنیا ابو بکر عمر دن ایتا لب لے آؤ قرآن اج سارا جمع کرنا تے جدو قرآن سارا جمع ہو گیا تے زید بن ثابت چونکہ اس کمیٹی دا امیر ہے انہیں سین کرنے تے اسی کہاں گے اب قرآن دی تکمیل ہو گئی ہے لیکن اے بھی قانون بنیا ایک آیت کوئی سیابی لے کے آئے گا او میں قرآن دی آیت بھی ہوئے گی انہوں آیت سمجھیا نہیں جائے گا دو بندے ایک آیت دی گواہی دین گے کہ تا قرآن تو درج ہوئے اللہ جدو سارا قرآن جمع ہو گیا نا
تو ایک آیت زید بن ثابت دے دماغ کھٹک رہی ہے، کتنا قرآن یاد ہوئے گا؟ کیوں جی احمد حسن بھائی انہوں کتنا قرآن پڑھدا ہوئے گا، کتنا یاد ہوئے گا؟ آدھا صدیق جی ایک آیت نہیں آئی جتنا چرنا آئے گی میں تکمیل قرآن دی نہیں سمجھا گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے لبن ٹر گئے، ایک سیابی کوڑو ایت مل گئی ہے، لیکن قانون ایک بندے دی ایت قرآن تے لکھنی نہیں۔ صدیقہ دا کندے کلو ملی ہے، اکھے فلاں سے ابھی کلو ملی ہے، تے ابو بکر بولیا او تھانو گل یاد بھول گئی ہے، اے ایت ملی ہے حذیفہ بن یمان کوڑو، تے ان دی حکلے دی گواہی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ابھی نے کیا سی، یہودی نظو انکار کر رہا سی کہ نبی پاک دینا میرا سودا نہیں کیتا، تے کوڑو حذیفہ بن یمان ٹپے، اے آدھے نہیں میں گواہ ہاں کہ نبی نے کیتا سی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا نبی آدھا او تو دا کوڑ ہی نہیں ہے، فرمایا تسی جنت آکھی ہے، اسی مننے ہے کہ نہیں کہ جنت ہے، اسی کوڑ کوئی ہے جنت دے، تسی سچے آؤ، اسی سچ دی گواہی دیتی ہے۔ میرے نبی نے مہرا لا چھڑیاں، کیوں؟ قرآن کل جمع ہونا سی تے قرآن دی حکایت ہونی سی، تے پھر قرآن کیویں تکمیل ہوندا؟ میرے نبی نے دعا سکھا چھڑیا سی، اگر حذیفہ بن یمان ہے تے ان دی حکلے دی گواہی مان لو۔ آخری قرآن دی ایت حذیفہ بن یمان دی تصدیق تے جمع ہوئی، بس اس تو بعد قرآن مکمل ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ